وہ کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے؟ رات اور دن میں پروردگار عالم نے کس کے لیے عبرت رکھی ہوئی ہے؟ مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے انسان کس نتیجے تک پہنچتا ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلواتا ہے، اور وہ اللہ آسمان سے پہاڑوں کی شکل کے بادلوں سے برف یعنی اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب اور اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یزجا کے معنی دھیرے دھیرے ڈھکیل کے چلنے کے معنی میں ہے۔ رکام کے لفظ کا معنی ڈھیر کے ہیں۔ ودق بارش کے معنی میں ہے۔ ثنا اس لفظ کے معنی چمک کے ہیں، اور ثنا برق یعنی بجلی کی چمک۔ اگر کوئی جہاز سے بادل کے اوپر اڑ رہا ہو تو وہ دیکھے گا کہ بادلوں کے ڈھیر پہاڑ کی طرح ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے اس نے فرمایا بادل کے پہاڑ سے اولے برساتا ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آیہ کریمہ کے پیغامات کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مخلوقات میں غور و فکر خدا کی معرفت کا بہترین راستہ ہے اور اس سے محبت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اس دنیا کی تمام نقل و حرکت اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے سے ہے۔ نمبر 3، قدرتی اسباب خدا کے ارادے کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہیں، نہ کہ خدا کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، بارش اور اولے پڑنا، فائدے مند ہونا اور نقصان دہ ہونا خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 44 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ رات دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مفسر نے کچھ اہم پیغامات بیان کیے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ دن اور رات کا آنا جانا اور یہ بدلاؤ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت پیچیدہ سسٹم کے تحت ہے۔ نمبر 2، دنیا کی مخلوقات سب میں ایک عبرت پوشیدہ ہے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جو صاحب بصیرت ہوگا وہ سارے زمان و مکان سے عبرت کا سبق لے سکتا ہے۔
نمبر 4، قرآن نے غور و فکر کی ترغیب اور اوپری اور سرسری پن سے منع کیا ہے۔ تو ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ ہی نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو ایک خاص پانی سے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے نکات کی جانب اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند عالم نے جانوروں کی قسموں کو بتایا ہے، جیسے ڈسنے والے، اڑنے والے، چرنے والے۔ جانوروں کے جسم کی بناوٹ معرفت خداوندی کا ایک زینہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بعض جانوروں جیسے مور اور چیونٹی کے بارے میں سبق آموز باتیں کی ہیں۔ یہ آیت پہلی آیت کا تسلسل ہے، یعنی جیسے دن اور رات کا آنا جانا صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے، اسی طرح سارے جانوروں کی خلقت بھی عبرت کا سبب ہے۔ ممکن ہے کہ معاون کے لفظ میں یہ جو تنوین ہے وہ تنوین تنویع ہو، یعنی خداوند کریم نے کئی قسموں کے جانوروں کو مختلف قسم کے پانی سے پیدا کیا ہو۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے اہم نکات۔ بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، سارے جاندار اللہ کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، اگر انسان اپنی معنویت اور روحانیت میں ترقی اور حرکت نہ کرے تو وہ دوسرے جانوروں کی طرح چلنے پھرنے میں ہی ہوگا۔ نمبر 3، سارے جانداروں کا اصلی میٹیریل پانی ہے، ماں، لیکن خدا کی قدرت تو دیکھیے کہ کیسی ہے۔ اس نے اس سادہ سے میٹیریل سے کتنے قسم کی مخلوقات کو پیدا کر دیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کو پیدا بھی کیا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے۔ پروردگار عالم کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔